اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علامہ اقبال کی نظم اے وادی لولاب۔ ارمغان حجاز میں شامل ہے اور یہ ایف ایس سی فرسٹ ایئر فیڈرل بورڈ اردو کے نصاب کا حصہ ہے۔ اقبال کی شاعری کو سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی دو تین باتیں سمجھ لینا ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ اقبال قوم سے مخاطب ہے اور اس قوم سے جس کا ایک شاندار ماضی رہا ہے، جو دنیا پہ غالب رہی ہے اور پھر اس پر زوال آ گیا اور وہ غلامی میں چلی گئی۔ برصغیر، پاک و ہند، دنیا کا زرخیز خطہ، وسائل سے مالا مال خطہ، دنیا کی بڑی طاقتوں کی ہمیشہ سے اس پہ نظر رہی ہے، اس کے وسائل کو لوٹتے رہے ہیں۔ تو آخری بار نوآبادی بنا کر، کالونی بنا کر برطانیہ نے، انگریز حکومت نے اس کو لوٹا اور وہ اس پہ قابض ہیں۔ یہ اقبال کا زمانہ ہے۔ اقبال نے اس قوم کو، خاص کر مسلم امت کو جھنجھوڑنے کے لیے، انہیں احساس دلانے کے لیے، ان میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے بہت کوشش کی اور بڑے بڑے موضوعات کو قلم بند کیا۔ اقبال اس قوم کی حالت دیکھ کر بیزار ہو جاتے تھے، اکتا جاتے تھے۔ خاص کر انہیں برصغیر کے ملاؤں سے، مولویوں سے، خطیبوں سے، عالموں سے بہت گلہ تھا۔ اس نظم میں انہی کے بارے بیان کیا گیا ہے۔ اقبال وادی لولاب کشمیر کی ایک وادی ہے، ایک علاقہ ہے، نہایت حسین ہے۔ آپ اسے ابھی یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ بھی لیجئے گا، اس کی بھی تصاویر اور ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی۔ اقبال اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس سے کلام کرتے ہیں اور اپنا اصل درد بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم حسین ہے، تمہارے نظارے حسین ہیں، تمہاری چمک دمک ہے، لیکن تو غلام ہے، تجھ پہ غیروں کا قبضہ ہے، اور تمہارے یہاں پہ جو علماء ہیں جو کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں وہ فراست سے، دانائی سے خالی ہیں۔ اقبال کا ملاؤں سے گلہ کیا تھا؟ صرف اس نظم میں نہیں ہے، اقبال کی پوری شاعری میں ان لوگوں سے گلہ ہی ہے۔ بے شمار شعر ہیں۔ گلہ یہ ہے کہ یہ محراب و منبر کے وارث ہیں، یہ نبی کے دین کے شارح ہیں، ان کے تشریح کرنے والے ہیں، وہ بیان کرنے والے ہیں، ان کی بات لوگ سنتے ہیں، ان کے ہزاروں لاکھوں کے مجمع ہوتے ہیں۔ یہ اگر چاہیں تو لوگوں کو اس ڈگر پہ چلا سکتے ہیں جن سے لوگوں کا مقدر بدل سکے، لیکن اقبال ان سے بہت مایوس ہے کہ یہ اصل مسئلے کو چھوڑ کر غیر ضروری مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ یہ اتنے صاحب بصیرت نہیں ہیں، یہ معاملہ فہم نہیں ہے، یہ بات سمجھ نہیں رہے۔ جب قوم غلام ہو جائے تو اسے تصوف کا، اسے ذکر و فکر میں مست نہیں رکھا جاتا، اسے نماز روزے عبادت کی طرف اس طرح مشغول نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ مراحل ثانوی حیثیت پہ چلے جاتے ہیں اور اصل مقصد کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اقبال کا شعر پورے منظرنامے کی عکاسی کر رہا ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ تو سے مراد یہاں اسلام کی اصل روح ہے۔ عبادات، نماز روزہ قربانی اپنی جگہ اہم ہیں، اس کے علاوہ ذکر و اذکار اپنی جگہ اہم ہیں، تصوف کی اہمیت اپنی جگہ ہے، باطن کی پاکی اپنی جگہ ہے۔ جب کوئی قوم غلام ہو جائے، کوئی حاکم جابر آ جائے، کوئی جاہل قابض ہو جائے، تو سب سے پہلے آزادی، جہالت سے نجات، ظالم سے نجات، یہ اصل مقصد ہے۔ یہ جو جہاد ہے، یہ کفر کا مقابلہ کرنا، یہ طاقتور جو ظالم و جابر ہے اس سے نجات پانا، پھر ایک ریاست قائم کرنا، اور اس میں پھر
یہ عبادات اور ذکر اذکار اور تمام چیزیں ہوں گی۔ تو اقبال کہتا ہے یہ ملا جو ہے وہ فراست سے خالی، یہ اس ساری نظم کا حاصل وصول ہے۔ اب اس نظم کو پڑھ لیتے ہیں۔ پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، سیماب چمکدار دھات چاندی کی طرح، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بےتاب، صبح کے وقت چہچانے والے پرندے، اے وادی لولاب، اے وادی لولاب تمہارے پانی چمک رہے ہیں، صبح کے پرندے چہچا رہے ہیں۔ یہ منظر جو ہے بیان کیا ہے اقبال نے ابتدا میں، ایک مخاطب ہوا ہے وادی سے۔ گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب، اے وادی لولاب۔ کہتا ہے اگر صاحب ممبر جو ہے وہ صاحب ہنگامہ نہیں، یا ہنگامہ کے مراد منفی نہیں ہے، مثبت ہے۔ ہنگامہ پرجوش، پرسوز۔ اگر میں مزید آگے اس کی وضاحت کروں تو ادراک رکھنے والا، شعور رکھنے والا، لوگوں کا لہو گرما دینے والا، جوشیلا۔ کہتا ہے اگر ممبر کا وارث صاحب ہنگامہ نہیں تو پھر دین مومن کے لیے یا تو خواب ہے یا پھر موت ہے، یعنی اس کا پھر کوئی مومن کو فائدہ نہیں ہے۔ اگر صاحب ممبر صاحب بصیرت نہیں، اگر وہ لائق اور قابل نہیں اور انسان کو دین کے سر سمجھانے سے قاصر ہے تو پھر دین ایک عام بندے کے لیے موت ہے یا پھر اس کے لیے خواب ہے، وہ اس کو کچھ حاصل نہیں کر سکتا اس سے۔ ہے ساز پہ موقوف نوا ہائے جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مجراب۔ شاعری میں بات کیا کی گئی ہے اس سے بہت زیادہ اہم ہے کہ بات کیسے کی گئی ہے۔ اقبال کا لہجہ دیکھیں، الفاظ کا انتخاب دیکھیں، تراکیب دیکھیں اور تشبیہات دیکھیں، کس طرح چیزوں کو سمجھا رہا ہے۔ ساز پر موقوف انحصار ہے، نوا ہے جگر سوز، جگر کو تسکین دینے والی جو آواز، نوا آواز، جگر سوز جگر کو جلا دینے والی، تسکین دینے والی۔ کہتے ساز پر انحصار ہے جگر کی تسکین کا، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مجراب۔ مجراب جو ہے وہ آلہ ہے جس سے ساز پیدا ہوتا ہے، اس پہ تار ہیں لگے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا اگر تار ڈھیلے ہوں تو موسیقی اس سے ساز پیدا نہیں ہو سکتا، پھر وہ سب بیکار ہے۔ یہ اس نے مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مجراب جو ہے اس کے تار ڈھیلے نہیں ہونے چاہیے۔ قوم کے اندر جو رہنما ہیں ان کو صاحب بصیرت ہونا چاہیے، انہیں تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، ان کو معاملہ فہم ہونا چاہیے۔ اگر وہ معاملہ فہم نہیں ہے تو پھر قوم کا کوئی حال نہیں ہوگا۔ ایک تسلسل میں یہ بات کر رہا ہے۔ ملا کے اب کھل کے سامنے آگے جس کو کہنا چاہ رہا تھا، ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی۔ فراست کہتے ہیں بات کو جلد سمجھنے کی صلاحیت۔ بے سوز ہے میخانے صوفی کی مے ناب، بے سوز یہاں پہ بے اثر کے معنوں میں استعمال ہوگا، اور میخانے صوفی، صوفی کا شراب خانہ، مے ناب خالص شراب۔ کہتا ہے صوفی کے یہاں جو خالص شراب بھی ہے وہ بھی بے اثر ہے، کیونکہ ملا کی نظر نور فراست سے خالی۔ اقبال کا مطالعہ تھا تاریخ انسانی پر، معاشی نظاموں پر۔ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا پورے تسلسل میں کئی نظاموں پر تنقید کرتی آتی ہے اور اسلامی معاشی نظام کو اور اسلامی نظام کو، سیاسی نظام کو برتر قرار دیتا ہے۔ وہاں بھی وہ بتاتا ہے کہ ملا کس قسم کے مسائل میں الجھے ہوئے۔ میں مثالیں نہیں دینا چاہتا، جو اقبال نے بیان کی ہیں وہ، یا جو اس کے بعد کی ہیں وہ، اب دیکھیں تو حیران ہو جائیں۔ اگر ایک دو باتیں میں بتا دوں کہ کسی چینل کو لگا دیں جو علماء کا ہے، وہاں پہ وہ سبزیاں کاٹنے کے شرعی طریقے بتا رہے ہوتے ہیں۔ کیا امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی کہ اس سے بڑی کوئی اور وجہ نہیں ہے، کوئی اور بات نہیں ہے؟ اس طرح کے غیر ضروری قسم کے، یہ فلاں کس مسلک کا ہے، یہ شلوار کہاں رکھنی چاہیے، مونچھوں کا سائز کیا ہونا چاہیے، فلاں لفظ اونچا کہنا چاہیے یا آہستہ کہنا چاہیے، کیا یہ سب سے اہم مسائل ہیں جب پوری قوم زوال کا شکار ہے؟ دشمن جو ہے اس کی چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، فلسطین میں، وہ غزہ میں مظلوموں کو ذبح کر رہے ہوں، آپ کا کشمیر جو ہے دشمن کے قبضے میں ہو، آپ کا جو ہے ادھر برما میں ظلم ہو رہا ہو، مسلم امت جو ہے وہ پارے پارے ہو،
تو اس وقت کیا اہم ہے آپ بتائیے؟ اس قوم کا اتحاد اہم ہے یا اس کے اندر فرقہ بندی اور مسلک بندی کرنا جو ہے یہ اہم ہے، یا غیر ضروری باتیں، غیر ضروری تقاریب، ان کا انعقاد ضروری ہے؟ تو اقبال کو یہ گلا تھا اس وقت غلامی سے نجات پانی ہے، اور آپ کن معاملات کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کا موضوع کیا ہونا چاہیے اور آپ کا موضوع کیا ہے؟ آپ دوسرے موضوعات چن کر اصل موضوع سے لوگوں کی توجہ ہٹا کر اصل میں ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ اقبال کا مدعا تھا، یہی وجہ تھی کہ علماء اس سے اقبال سے ناراض تھے، اس پہ فتوے بھی لگے۔ یہ نہیں ہے کہ اقبال مذہب کا علم نہیں رکھتے تھے، یہ غلط توجیہ ہوگی اگر وہ کہے کہ وہ تو شاعر ہے، اسے کیا پتا مذہب کا، ہم علماء بہتر سمجھتے ہیں۔ اقبال مذہب کا بہت بڑا عالم تھا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، ان کی کتاب ہے، 7 خطبات ہیں ان کے مذہب پہ، انگریزی میں ہیں، ان کے اردو میں تراجم ہو چکے ہیں، بہت پائی کی کتاب ہے۔ وہ پورے اسلام کی تاریخ جانتا تھا، مذہب سمجھتا تھا، قرآن پڑھ لیتا تھا، سمجھتا تھا، تفسیر پڑھ رکھی تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ اقبال نہیں سمجھتا تھا۔ یہ اپنی نالائکی چھپانے کے لیے کوئی اقبال کو اس طرح کی بات کہے تو کہے، وہ 7 زبانوں کا عالم تھا، وہ مذہب سمجھتا تھا۔ تو آپ ظالم کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہوتے ہیں جب آپ قوم کی توجہ اصل مقاصد سے ہٹا رہے ہوتے ہیں، یہ اقبال کا گلہ ہے۔ بیدار ہو دل جس کی فغان سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش کے نایاب، اے وادی لولاب۔ فغان سحری صبح کے وقت کی جانے والی فریاد، آہوزاری۔ صبح کے وقت کو بڑی اہمیت حاصل ہے اقبال کے نزدیک۔ وہ کہتا ہے کچھ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر گاہی۔ تو کہتا ہے کہ جس کے صبح کی فریاد سے دل بیدار ہو جائیں، ایک مدت سے وہ درویش جو ہے نہیں مل رہا، وہ کوئی ایسا درویش، ایسا رہبر جو لوگوں میں بیداری پیدا کر دے، شعور پیدا کر دے، دلوں کو گرما دے۔ یہاں تو اقبال نے یہ کہا کوئی نہیں مل رہا، کہیں کہیں اقبال نے کہا ہے کہ وہ درویش میں خود ہوں، اظہار کیا ہے۔ کہتا ہے جو میں دے رہا ہوں وہ لے لو، باقی جو مدرسہ اور خانقاہ دے رہا ہے اس کو چھوڑ دو۔ مشہور غزل ہے، اس کا ایک شعر ہے، آخری شعر ہے، میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بعد ہے ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں، جو میری بات ہے وہ اصل ہے، وہ درویش میں ہوں۔ یہاں اقبال نے کہا ہے کہ وہ درویش مل نہیں رہا جس کی سحر کی فریاد سے زمانے کی تقدیر بدل جائے۔ تو یہ ایک نظم تھی جس میں علامہ اقبال نے ایک وادی سے خطاب کیا اور اسے مخاطب کر کے برصغیر کی تصویر کشی کی اور بیزاری بتائی اپنی، اور ان علماء کی حالت بتائی جو اپنے اصل مقصد سے بھٹک چکے تھے۔